बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मुआशरा, मैं हूं जवाद शमसी। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि हम मुआशरा के प्लेटफॉर्म पे मुख्तलिफ इशूज़ पे बात करते हैं, जो करंट इशू होते हैं, जो पाकिस्तान के हवाले से इशू होते हैं, सियासी और मरूजी हालात होते हैं, उन पे बात करते हैं। लेकिन मैंने आज जो एक सोचा देखा कि किस तरह से हमें आगे बढ़ना है, जो बात जो है वो दिल पे असर करे, तो मैंने यूथ की तरफ रुजू किया। मैंने आज जो जिस सीक्वेंस से मैंने प्रोग्राम करने का इसमें डिसीजन लिया है वो ये लिया है कि पहले मैं मुस्लिम लीग नवाज यूथ से आज प्रोग्राम करूंगा। नेक्स्ट जो इस प्रोग्राम है वो मैं पीटीआई यूथ से करूंगा, और उसके बाद मैं पीएसएफ के साथ और जमीयत तुलबा इस्लाम के साथ मुख्तलिफ इस तरह के प्रोग्राम्स करूंगा। लेकिन मौजू इसमें यही होगा कि क्या हम इनफरादी जिम्मेदारी अपनी पूरी कर रहे हैं, हम मुआशरती जिम्मेदारी अपनी निभा रहे हैं, क्या ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने के बाद और अल्लाह के आगे सजदा रेज होने के बाद हम अपने वो असूल जो इस्लाम के आइन के हैं, जो इस्लाम ने हमें वज़ा करके दिए हैं, क्या उसमें हम दायरा इस्लाम में दाखिल होने के बाद वो हकूक अदा कर रहे हैं जिनको हकूकुल इबाद कहते हैं। और जिस तरह से आप देखते हैं हम मुआशरती तौर पे जो है वो करप्शन जो है वो हमारी रग रग में जो है वो समा गई है, और इस तरह के हालात पैदा हो चुके हैं कि हम इनफरादी तौर पे झूठ भी बोलते हैं, करप्शन करते हैं, हम हक रसी लोगों की नहीं करते, हम उनके हक छीनते हैं, हम उनके हकूक अदा नहीं करते, हम अपने अजीज़ों रिश्तेदारों के साथ जो है हमारा बिहेवियर दुरुस्त नहीं है, हम जो है वो स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं ज़िंदगी के कि किसके साथ हमने किस तरह से मामलात करने हैं, बजाय इसके कि हम दायरा इस्लाम में होते हुए इस्लाम की दी हुई तालीमात पे अमल करें, इनफरादी तौर पे हम एक मजबूत इंसान के तौर पे आगे बढ़ें। जैसे कहा जाता है कि हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा, उस तरह से हम जो है बिहेव करें और एक सितारे की तरह जगमगाएं। आज मैं बात करूंगा मुस्लिम लीग नवाज यूथ विंग के लोगों से, और इनका मैं देखूंगा कि इनके ख्यालात क्या हैं, और मैं कोशिश करूंगा जब प्रोग्राम सारे हो जाएं इनमें से मुश्तरकात उठा के मैं लोगों के सामने पेश करूं, ताकि हमारे बारे में दूसरे देखने वाले लोग हैं, दूसरी अक़वाम हैं, जो दूसरे मुल्कों में बसने वाले लोग हैं, उनको पता चले कि हमारी यूथ किस तरह से सोचती है, किस तरह से देखती है, और आगे बढ़ने का किस तरह से इनका रुझान है। और साथ साथ मैं ये भी आज बात करूंगा कि अगर हम इकट्ठे हों तो जो इस तरह के वाक़यात होते हैं, जैसे हमारी तौहीन की जाती है, हमारे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी शान में गुस्ताखी की जाती है, खाके बनाए जाते हैं, वीडियोज़ डाउनलोड की जाती हैं, हमारे मुसलमानों के जज्बात हैं उनको मजरूह किया जाता है, ये शायद हमारी अपनी ही कमजोरी है, और उसकी वजह ये तो नहीं कि हम तकसीम शुदा हैं, हमें इकट्ठे होने पड़ेगा। आइए हम बात करते हैं मुस्लिम लीग नून की यूथ विंग से, और उनके जज्बात देखते हैं और उनके ख्यालात पाकिस्तान के बारे में देखते हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजा कफ़ायतुल्लाह मेरा नाम है, सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज यूथ विंग लाहौर हूँ, और मैं शमसी साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, जैसा कि मेरे बरादर मोहतरम अहमद सईद ने भी कहा कि ये आपने एक वाकई ऐसा टॉपिक चूज़ किया है कि बाकी एंकर्स तो मेरा ख्याल है कि वो इस हवाले से इन चीज़ों पे गौर करते हैं या नहीं करते, कि वो हमेशा इस तरह के प्रोग्राम ही करते हैं जिनके अंदर मेहमानों को बुलाकर लड़ाया जाता है और इस तरह के मामला होते हैं। ये एक तमीरी टॉपिक है, और मेरा ख्याल है कि आप इस प्रोग्राम के ज़रिए जो है वो लोगों को डिलीवर करेंगे, कुछ ना कुछ सीखेंगे वो, और उनको अपनी इस्लाह करने का भी मौका मिलेगा। और दूसरा, मैं आपने जो बातें की उनके ऊपर कुछ जो है वो कहना चाहूँगा, ये है कि देखें जवाद साहब, बात ही होती है कि कोई भी इंसान हो, मतलब मैं हूँ, आप हैं, बाहसियत किसी सियासी प्लेटफॉर्म पे चलते हुए कारकुन की हैसियत से अगर बात करें तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये डिपेंड करती हैं, जब आप मुआशरे में सर्वाइव कर रहे होते हैं तो ये तमाम चीज़ें डिपेंड करती हैं आपकी तरबियत के ऊपर। जब आपकी तरबियत अच्छी होगी, जैसे आपकी तरबियत होगी उसी तरह से आप जो है वो मुआशरे के अंदर अपना एक रोल अदा करेंगे, उसी तरह से आप मतलब डिलीवर करेंगे, आपका किरदार जो है वो इन चीज़ों के ऊपर चलेगा, आपकी तरबियत के ऊपर। तो मैं समझता हूँ कि मैं इस चीज़ को मतलब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कारकुन हूँ, और मुझे इस चीज़ में बड़ी खुशी है कि मैंने ये प्लेटफॉर्म चूज़ किया, और मुझे यहाँ से जो सीखने का मौका मिला, जिस तरह की तरबियत मिली, मैं समझता हूँ कि मुझे वहाँ से एक पाकिस्तानी होने के नाते नहीं मिल सकती थी। मैं उसकी एक एग्जांपल भी देना चाहूँगा
کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو اس ٹائم سربراہ عمران خان صاحب وہ میرٹ کی باتیں کر رہے ہیں, وہ تبدیلی کی باتیں کر رہے ہیں, تو وہ اپنی یوتھ کو کیا دے رہے ہیں؟ مطلب انہوں نے اپنی یوتھ کو ایک ایسے شخص کے ہاتھوں میں دے دیا جو کنے کنے جانا بلوں کے گھر, وہ کیا ان کو مطلب اخلاقیات سکھائے گا اور کیا کرے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ جب وہ ایک انسان ہونے کے ناطے اور ایک پاکستانی ہونے کے ناطے جب معاشرے میں سروائیو کریں گے تو وہ کس طرح سے اپنا جو کردار ہے وہ پیش کریں گے دنیا کے آگے, مطلب معاشرے کے آگے, اور وہ کس طرح سے ان معاملات کو چلائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سراسر جھوٹ ہے. اور یہ بات میں نے یہاں پہ یہ اگزامپل اس وجہ سے کوٹ کی کہ کچھ چیزیں اور کچھ ڈپارٹمنٹس, کچھ معاملات پاکستان کے اندر, یہ پوری دنیا کے اندر ایسے بھی ہیں جن کو تمام چیزوں سے, مطلب کرپشن کے حوالے سے آپ بات کر لیں, جھوٹ کے حوالے سے بات کر لیں اور تربیت کے حوالے سے بات کر لیں تو وہ بہترین ہونا چاہیے اور ان کو ان چیزوں سے پاک ہونا چاہیے. اور اس میں ٹاپ آف دی لسٹ جو سمجھتا ہوں وہ ایک پولیٹیکل ورکر ہونے کے ناطے میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی انسان ہے اس کو ان چیزوں سے بالکل دور ہونا چاہیے, کیونکہ اس نے معاشرے کے اندر وہ ایک ایگزامپل ہے, وہ ایک رول ماڈل ہے, اس نے جو کرنا ہے اس کو فالو کر کے باقی لوگوں نے کرنا ہے. تو اس حوالے سے باقی آپ نے ایک بات کی حقوں کے حوالے سے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جو ہے وہ ایک ایسی ذات ہے کہ اگر ہم اس کو نہ مانیں تو ہم مسلمان ہی نہیں ہو سکتے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری کمزوری ہے, ہماری گورنمنٹ کی کمزوری ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر نہ تو یہ کوئی احتجاج کر رہے ہیں. باقی ملکوں میں دیکھیں جیسے کہ لیبیا میں ہوا, باقی ملکوں میں ہوا, وہاں پہ بلکہ امریکہ کے ایک سفارتکار کو مار بھی دیا گیا. تو یہ میرا خیال ہے کہ انہوں نے ان کو ڈیلیور کیا کہ آپ لوگ جو ہیں اس چیز کو نہیں روک رہے, تو یہ اس کا ریئیکشن ہے. جب بھی کسی چیز کے اوپر کوئی مطلب ایکشن ہوتا ہے تو اس کا الٹیمیٹلی ایک ریئیکشن ہوتا ہے. تو یہ جو کچھ بھی ہوا وہ اس کا ایک ریئیکشن ہے, اور دنیا کو ان لوگوں نے ایک پیغام دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم مار بھی سکتے ہیں اور مر بھی سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑی شرم اور بےغیرتی کی بات ہے کہ وہاں کے پریزیڈنسی میں بیٹھا جو ایک آصف علی زرداری ہے اس کو یہ تو پتا ہے کہ میں اگر خط لکھوں گا تو میری ذات کے اوپر جو ہے وہ ایک حرف آئے گا اور وہاں پہ جو ہے میرا ڈسکلوز ہوگا کہ میں نے کیا معاملات کیے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو کہ ایک ہر مسلمان کے لیے ایک محبت اور ایک ایسی ذات ہے کہ جس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے, اس کے لیے وہاں پہ وہ پریزیڈنسی میں بیٹھ کے اس کا کوئی ریئیکشن نہیں ہے. اور وہاں پہ وہ جو نیچے لوگ ہیں اس کی ذات کو ایک یوسف رضا گیلانی صاحب نے اس کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے اب وہ نہل ہوئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ملتان میں تو کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے تو انہوں نے کوئی محبت شو نہیں کی, زرداری کے لیے تو بہت زیادہ محبت شو کی. تو یہ چیزیں شو کرتی ہیں کہ بیسیکلی یہ حامی ہمارے اندر ہے, یہ سارے معاملات جو ہیں وہ ہمارے اندر ہیں. پھر باحثیت ایک انسان میں ایک چھوٹی سی بات اور کرنا چاہوں گا, اس کے بعد میں اپنی گفتگو ختم کروں گا. 1947 میں پاکستان معرض وجود میں آیا, پاکستان کو بنے آج تقریباً 65 سال ہو گئے. کسی پاکستان کی ضلعی اسمبلی نے, پاکستان کی کسی صوبائی اسمبلی نے, قومی اسمبلی نے یا سینٹ میں کوئی ایسا بل پاس نہیں ہوا جس میں یہ لکھا ہو کہ آپ دودھ میں ملاوٹ کر سکتے ہیں. کوئی ایسا بل میں نہیں سمجھتا پاس ہوا. لیکن ملاوٹ بھی ہو رہی ہے, یہاں پہ سارے معاملات ہو رہے ہیں, تو یہ ہم کر رہے ہیں, یہ پاکستان کی عوام کر رہی ہے, یہ ہم لوگ کر رہے ہیں, یہ گورنمنٹ نہیں کر رہی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ بھی کرپٹ ہیں, ہم لوگوں میں بھی خامی ہے. لیکن اس کا سارا جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تانے بنے جو جا کے ملتے ہیں وہ بیسیکلی تو گورنمنٹ سے ملتے ہیں. ایک بندہ جو کروڑوں روپے کا مالک ہے وہ کبھی بھی چوری نہیں کرے گا, کیونکہ اس کے پاس تو پیسہ آلریڈی بہت زیادہ ہے. یہاں پہ ملاوٹ اس وجہ سے ہو رہی ہے, یہاں پہ جھوٹ اس وجہ سے بولا جا رہا ہے, یہاں پہ کرپشن اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ لوگوں کو جو ہماری جو ہے اسٹیٹ ہے وہ کچھ ڈیلیور نہیں کر رہی. یعنی غربت بہت زیادہ ہو گئی ہے, بہت زیادہ. کرپشن کی اصل وجہ کے تانے بنے جو ہیں اس تمام چیزوں کے وہ تو گورنمنٹ سے جا کے ملتے ہیں نا کہ ہم ڈیلیور نہیں کر پا رہے. یہ سارے معاملات تو اسٹیٹ نے چلانے, اور جو سروسز دینی ہیں حکومتوں کو وہ دے نہیں پا رہی, یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ بالکل نہیں دے پا رہی, نہ تو اسٹیٹ ڈیلیور کر رہی ہے. ان تمام برائیوں کی اصل جڑ جو ہے وہ آصف علی زرداری صاحب ہیں جو پریزیڈنسی میں بیٹھے ہیں, اور ان کی کابینہ ہے اور ان کے نیچے والے لوگ ہیں جو یہ سارے معاملات کر رہے ہیں. کیونکہ ہم اگر ڈیلیور نہیں کریں گے ایز اے اسٹیٹ تو بالکل یہ برائیاں پیدا ہوں گی, لیکن اس کے اصل ذمہ دار وہی لوگ ہیں جن کا میں بار بار ذکر کر رہا ہوں. جی ٹھیک ہے, بات درست ہے کہ جی حکومتوں نے کچھ سروسز دینا ہوتی ہیں, کچھ وعدے وعید کر کے آئے ہوتے ہیں, کچھ جو انہوں نے وعدے کیے ہوتے ہیں وہ پورے کرنا ہوتے ہیں. لیکن میں یہاں بات ضرور کروں گا کہ اس وقت ہمیں حکومت کی طرف تو دیکھنا ہی ہے, لیکن جو پاکستان کا اس وقت حال کر دیا گیا ہے, جس طرح سے شکوک و شبہات ہیں, ہم میں اجتماعیت ختم کر دی گئی ہے, ہم مختلف بنیادوں پہ بٹے ہوئے ہیں, خواہ وہ لسانی بنیادیں ہوں, خواہ وہ فقہی بنیادیں ہوں. ہم جناب کلمہ گو ضرور ہیں لیکن ہم تقسیم شدہ ہیں, اور اس تقسیم کی وجہ سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے یا غیر فائدہ اٹھا رہے ہیں. میں زیادہ سے زیادہ فوکس کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری انفرادی ذمہ داری کیا ہے, کیا آیا ہم وہ پوری کر رہے ہیں. جی آپ صاحب ایک چھوٹی سی بات اور کہنا چاہوں گا, میں معذرت چاہتا ہوں میں نے آپ کو دوبارہ جو ہے اس کے لیے تکلیف دی. دیکھیں میں ایک بات کھلا یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سیاست بہت سارے چیزوں میں ہوتی ہے,
سیاست جو ہے ظاہری بات ہے کہ نام اس چیز کا کہ آپ سروائیو کرتے ہیں، اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں، سارے معاملات کرتے ہیں، لیکن میں باحیثیت پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکن کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی ہوئی اس کی بہت زیادہ مذمت کرتے ہیں، پارٹی کی طرف سے بھی، تمام کارکنان کی طرف سے بھی، اور اس چیز کا ہم یہ ثبوت دے رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ہے کہ اس کے اوپر سیاست نہیں ہو سکتی، ہم نے مرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو جان دینی ہے، اگر ہم اس پہ بھی سیاست کریں گے تو جنت کے حقدار نہیں ہوں گے۔ لیکن ان لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں میں کہ شرم کریں کہ جو زرداری کی کرپشن کو بچانے کے لیے اور پاکستان تحریک انصاف کے ان لوگوں کو، کارکنان کو، جو عمران خان کو، اس کے جھوٹ کو، اس کی شوکت خانہ میں کرپشن کو آ کے جو ہے وہ ڈیفینڈ کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے اور وہ کوئی ایسا ایونٹ نہیں رکھ رہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جو اس کے خلاف ایک گستاخی کی گئی ہے اور وہ اس حوالے سے نہ تو وہ کوئی مذمت آئی ہے اور نہ ہی اس حوالے سے کوئی پروگرام انہوں نے آرگنائز کیے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں ان کے لیے شرم کا مقام ہے۔ جی بالکل، میرا خیال ہے سب کو اکٹھے ہو کے، خواہ وہ مسلم لیگ نواز ہو، خواہ پیپلز پارٹی ہو، خواہ تحریک انصاف ہو، کوئی بھی جماعت ہو، بحیثیت مسلمان اس کو کنڈیم کرنا چاہیے، اس حرکت کو، اور کنڈیم کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو اس کے جو آنے والے وقت میں ریئیکشن ہے اس سے بھی آگاہ کرنا چاہیے امریکہ کو کہ جی یہ ہمارے اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کا معاملہ ہوگا تو ہم چپ کر کے اپنے گھروں میں نہیں بیٹھیں گے۔ ایک چھوٹا سا بریک ہے، ابھی واپس آتا ہوں، میرے ساتھ رہیے گا، باقی جو سوالات ہیں پھر کرتے ہیں۔